Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Merchant of the Venus स्टोरी में हमने कल पढ़ा कि जो कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई थी तो पोर्टिया जो लॉयर के बेस में अदालत में आई थी और एंटोनियो के लिए केस लड़ रही थी, लेकिन एंटोनियो और बेसनियो को ये चीज़ पता नहीं थी। तो उसने एंटोनियो की जान बचाई और उसके बाद क्या हुआ? You cannot leave so soon, Shylock, she said. The law has now a hold on you, Shylock. You have plotted against the life of a Christian and citizen of Venus. According to the law of Venus, the punishment of this crime is death. Besides, half your goods and money will go to the state of Venus and the other half to Antonio against whose life you plotted. Antonio ने जब वो केस हारा, इस शार्लॉक ने जब वो केस हारा तो वो कोर्ट से बाहर जाने लगा। तो लॉयर जो कि पोर्टिया उसने कहा कि आप अभी नहीं जा सकते, अब आप पे कानून की कार्रवाई होगी क्योंकि आपने एक क्रिश्चियन और एक शहरी की जान लेने की साजिश बनाई और इस शहर वेनिस का कानून का जो कानून है वो कहता है कि इस जुर्म की सज़ा जो है वो डेथ है और आपकी तमाम चीज़ रुपया वो आधा वेनिस के शहर स्टेट ऑफ वेनिस को चला जाएगा और आधा एंटोनियो को, जिसकी ज़िंदगी आपने खतरे में डाली या जिसकी ज़िंदगी का खात्मा आप करना चाहते थे। This was a terrible blow to Shylock. It was now his turn to beg for mercy. The Duke, who was happy at the way things had gone, was ready to spare his life and even allow him to keep a part of his property, but he would have to give half of it to Antonio. The generous Antonio, however, instead of taking the money himself, suggested that it should be given to Shylock's daughter, who had married a Christian against her father's wishes. یہ تو شیلوک کے لیے بہت ہی بڑا جھٹکا تھا. اب یہ اس کی باری تھی کہ وہ رحم کے لیے بھیک مانگتا. جج جو خوش تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہی was ready to spare his life and even allow him to keep a part of his property. لیکن جج تیار بھی تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی پراپرٹی بھی نصف آدھا رکھ دیا جائے اور آدھا انٹونیو کو دیا جائے. لیکن انٹونیو اتنا جنرس تھا، اس نے اس پیسے کو لینے سے انکار کیا اور یہ سجیشن دی کہ یہ پیسہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے بدلے اس کی بیٹی کو، شیلوک کی بیٹی کو دیا جائے جس نے کرسچن کے ساتھ شادی کی باپ کی مرضی کے خلاف. After Portia and the disuse of a lawyer had won the case for Antonio, Bassanio went to thank her. Coro did not know who she was. He asked her to accept a gift. Portia at first refused to receive any, but when Bassanio insisted, he said that the ring on his finger. Now Bassanio was in a difficult situation because he had promised never to part with the ring. He told Portia that the ring was valueless and he wanted to give her something of real. Portia disuse means जब वो शक्ल बदल के आई थी लायर की शक्ल, केस जीता तो बेसनियो उसके पास चला गया, उसका शुक्रिया किया और उसको ये कहा कि आप ही मेरा गिफ्ट लीजिए. गिफ्ट क्या थी? उसके हाथ में जो रिंग थी जो उसको अपनी बीवी पोटिया ने दी थी. तो उसने वो रिंग ली. अब उसके लिए मुश्किल खड़ा हो क्योंकि उसने वादा किया था कि इस रिंग को मैं अपने हाथ से, अपनी उंगली से अलग नहीं करूँगा. But Portia wanted that very ring. Bassanio told her that the ring had been given by his wife and she would not like him to part with it. Indeed, she had even made him promise that he would never do so. Portia to ask for some other thing, but Portia turned away, pretending to be angry. لیکن پوٹیا وہی رنگ چاہتی تھی کہ اس کو میں الگ دوں گا، لیکن وہ وہی چاہتی تھی. بیسنیو نے اس کو کہا کہ یہ رنگ اس کی بیوی کی اور اس نے وعدہ کیا کہ یہ الگ نہیں کرے گی. لیکن جب اس نے اپیل کی کچھ اور دوں گا، پوٹیا کو اس بات پر غصہ آ رہا، لیکن اس نے بہانہ کیا. Antonio thought that she was feeling insulted. Dear Bassanio, said Antonio, let him have the ring. Let my love and the great service he has done for me against your wife's displeasure. Poor Bassanio had to agree. How could he say no to Antonio? He had risked his life for him, so he very unwillingly gave away the ring. Antonio سوچ رہا تھا کہ یہ تو غلط بات ہے. بیسنیو
کہ آپ کی یہ رنگ جو بیوی کی ہے وہ تو ناخوش ہوگی، وہ ناراض ہوگی، لیکن بیسن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنے یار کے لیے، اپنے دوست کے لیے جس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، تو اس نے وہ رنگ اس کو دی تھی. جیسے اینٹونیو اور بیسنو وار لیونگ دا کورٹ، نیوز کیم تھا اینٹونیو شپس. جو ہی اینٹونیو اور بیسنو کورٹ سے نکل رہے تھے تو اتنے میں ایک خبر آئی کہ شپس وچ ویر تھاٹ ٹو ہیو بین لاسٹ، وہ جہاز جو پہلے گم ہو گئے تھے، ہیڈ سیفلی ارائیوڈ ایٹ پورٹ، وہ آپ جہاز میں وہ بندرگاہ پہ واپس آ گئے. Filled with joy, the two friends now hurried to Belmont to tell Portia the story of their great good father. تو جب وہ خوش ہو گئے اور وہ یہی بات کہنے کے لیے بیلمونٹ چلے گئے، وہاں وہ پورٹیا کو بتا دیں. And Bassanio reached Belmont. جب Bassanio بیلمونٹ پہنچا، he wanted to hide the fact that he no longer had. وہ یہ کہنا، وہ چھپانا چاہتا تھا کہ اس کے پاس اب رنگ نہیں ہے. But Portia soon found that he had no ring on. پورٹیا کو آلریڈی پتا تھی کہ اس کے ہاتھ میں رنگ نہیں، کیونکہ وہ تو اس نے لی تھی. When he did not produce it, she told him that a serious face that he had broken his promise. اب وہ اس کو بولتا تھا کہ میں نے آپ کا وعدہ توڑا. Then Antonio asked Portia to forgive Bassanio. Antonio نے بیسنیو سے کہا کہ اب اس کو معافی دی جائے. پورٹیا سے کہا کہ بیسنیو کو معافی. Portia pretended to agree. She said to Bassanio. پورٹیا نے ماننے کا بہانہ کیا. She said to Bassanio, here is another ring. See that you won't lose this one too. دیکھو یہ دوسری رنگ لے لو، اب یہ بھی نہیں کھونا. Bassanio looked at the ring. It was exactly like. Bassanio دیکھ رہا ہے کہ یہ تو پہلے جیسی ہے. As he stood there staring at it, جب وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، Portia gave a merry laugh. تو اس نے خوشی کی ہنسی دی. وہ ہنسی اور توڑ دیتا اور پورا کہا کہ جس نے کیس لڑا وہ میں ہی تھی، میں بیس بدل کے آئی تھی، وہ رنگ میں نے ہی لی آپ سے. ٹھیک، تو اس طریقے سے دا مرچنٹ آف وینس کی سٹوری جو تھی ختم.